تو اللہ سبحانہ وتعالی اس آیت میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ جو پہلی امتیں تھیں، پہلے قومیں جو گزر چکی، وہ زمین کے آثار، یعنی کہ جو زمین کے نوادرات ہیں، وہ قیمتی ترین اشیاء جو اللہ سبحانہ وتعالی نے زمین کے اندر چھپا کر رکھ دیں، ان میں بھی تم سے کئی گنا بڑھ کر تھے۔ اور آج جب ہم غور و فکر کریں، آج ہم دیکھیں کہ وہ کون سی نوادرات ہیں زمین کی، وہ کون سی قیمتی ترین اشیاء ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی نے زمین میں چھپا کر رکھ دی اور انسان کو حاصل ہو چکی ہیں، جو آج انسان کے اثاثوں میں شمار ہیں۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں جسے ہم قدرتی گیس کہتے ہیں، کوئلہ کہتے ہیں، خام تیل کہتے ہیں، خام تیل جسے کہ ہم کالا سونا یا بلیک گولڈ بھی کہتے ہیں۔ پھر اسی طرح آگے اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، انہوں نے تعمیرات کی، انہوں نے شہروں کے شہر آباد کیے، زمین کو آباد کیا تم سے کئی گنا بڑھ کر۔ تو زمین کو آباد کرنا کیا ہے؟ زمین پر شہروں کے شہر تعمیر کرنا کیا ہے؟ وہ کون سی تعمیرات ہیں، وہ کون سی آبادیاں ہیں جو آج انسان کر چکا۔ اور آج جب ہم اپنے ارد گرد غور و فکر کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے ارد گرد ہر طرف بلند و بانگ بڑی بڑی عمارتیں، جدید ترین شہر جن میں جدید ترین آمد و رفت کا نظام، سہولتیں، آسائشیں اور بڑے بڑے شہر آباد ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں بالکل واضح کر دیا کہ یہ صرف تم نہیں کر چکے، یہ تم سے پہلے ہو چکا۔ جو تم سے پہلے زمین پر آباد تھے، جو قومیں ہلاک ہوئیں، وہ تم سے ان سب میں کئی گنا بڑھ کر تھی۔ اور پھر ان کا انجام کیا ہوا؟ بار بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کا انجام یہ ہوا کہ وہ ہلاکت کا شکار ہوئے۔ کس وجہ سے؟ اسی وجہ سے جو کچھ وہ کر رہے تھے، جو اعمال وہ کر رہے تھے، یہ اللہ کی غلامی نہیں تھی، وہ اللہ کے علاوہ اور کی غلامی کر رہے تھے۔ ان کے یہ اعمال، ان کے یہ کرتوت، یہ سب کا سب فساد تھا۔ جو زمین کے نوادرات ہیں وہ اللہ کا غیب ہے، اور ہم پر اب یہ واضح ہو چکا کہ غیب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو کچھ بھی خلق کیا، ہر شے کی خلق کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور سب کو خلق کر کے اس کے مقام پر رکھ دیا۔ جب تک تمام مخلوقات اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنی اپنی ذمہ داری پوری کریں گی تو یہ میزان قائم رہے گا، ورنہ اس میں خسارہ ہو جائے گا۔ اور اگر ہم غیب پر ایمان نہیں لائیں گے، غیب کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں گے، غیب کو نکالیں گے، غیب کا کفر کریں گے، اللہ کے رسولوں کی تکذیب کریں گے، تو پھر انجام کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بالکل واضح کر دیا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجل کو بھی خلق کیا، اجل مسمى۔ جب ہم ان میں چھیڑ چھاڑ کریں گے تو اس کا رد عمل پیدا ہوگا، اس رد عمل سے پھر وہ اجل آئے گی، وہ تباہی آئے گی، جس کا شکار پھر انسان ہی ہوں گے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بالکل واضح کر دیا کہ پچھلی قوم میں جو یہ سب کچھ کر رہی تھیں تو ان کے پاس آئے ان کے رسول، جنہوں نے آ کر سب کچھ کھول کر واضح کر دیا کہ جو کچھ یہ تم کر رہے ہو یہ اصلاح نہیں ہے، یہ فساد ہے، اس کا انجام کیا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ ظلم نہیں کرتا، اور لیکن انسان خود ہی ظلم کرتے ہیں، یہ خود ہی ظلم کرتے ہیں۔ تو آج ہم جو دیکھ رہے ہیں، سیلاب، طوفان، زلزلے، تباہیاں، طرح طرح کی بیماریاں، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ سب کچھ ظلم ہے۔ اور یہ ظلم کون کر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو بالکل واضح کر دیا کہ اللہ یہ ظلم نہیں کر رہا، اللہ ظلم نہیں کرتا، یہ تم خود ہی ظلم کر رہے ہو۔ اور یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ اللہ کی آیات کا، اللہ کے رسولوں کا، اللہ کی ہدایات کا کفر کرنے سے، اللہ کے علاوہ اوروں کی غلامی کرنے سے، جو کچھ تم اس کائنات میں کر رہے ہو۔